بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ قرآنک ماڈل آف سوسائٹی کا رول نمبر 2 جو ہم آج کی مجلس میں اس نشست میں بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ کس طرح ایک مومن اپنے ٹیمپر، اپنے بیہیویئر، غصے والے انداز کو کس طرح وہ لے کر چلے ایک سوسائٹی میں، تاکہ بہترین انداز اور اخلاق کے ساتھ وہ اپنے چاہے نارمل انداز میں لوگوں سے پیش آ رہا ہے تو اس کا انداز کیا ہو، یا غصے میں ہے تو اس وقت اس کا انداز کیا ہو۔ چنانچہ قرآن کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ کہ مومن وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو دبا جاتے ہیں، غصے کو چینلائز کر دیتے ہیں۔ غصہ آنا فطرتی امر ہے، لیکن اس کو مینج کیسے کرنا ہے، اس کو کس طرح اس کی کیمسٹری کو ہم نے سمجھنا ہے تاکہ ہم کوئی ایسے ڈیسیژن نہ لے لیں جو ہمارے لیے یا دوسروں کے لیے حسرت کا باعث ہو۔ چنانچہ سورۃ آل عمران کی ورس نمبر 132 میں اس بات کو بیان فرمایا گیا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا، ان کی غلطیوں پہ چشم پوشی کرنا اور اگنور کر دینا، یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن بہت بڑا کام ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات درست ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ یہ معاف کر دینا اور اچھائی سے پیش آنا برائی کے بدلے میں، یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ بڑے کاموں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ امر بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو شریعت مطہرہ کے اندر اس کو ہم سمجھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں غصے کو قابو کرنے کے فضائل کو ذکر فرمایا، اس کو دور کرنے کے طریقوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح جو لوگ سائیکالوجی کے ماہرین ہیں ان کا وہ کہنا ہے کہ غصے کو مینج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اگر ہم اس کی کیمسٹری کو سمجھ لیں۔ کیمسٹری یہ کہتی ہے کہ انسان کے اندر تقریباً 16 قسم کے کیمیکل پائے جاتے ہیں۔ اگر انسان ان کیمیکلز کا ایکشن ری ایکشن کو سمجھے اور یہ بات سمجھے کہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 12 منٹ کا اپنے اندر ایک پیک لیول رکھتا ہے۔ 12 منٹ کے اندر اگر ہم اپنے آپ کو مینج کر لیں تو گالم گلوچ سے لے کر قتل و غارت تک کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم غصے کو مینج کرنے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ ہم نے غصے کو کہاں ایکسپریس کرنا ہے، کہاں پہ ہم نے غصے کو پی جانا ہے۔ اگر ہم ہمیشہ غصے کو پی جائیں گے، ہمیشہ غصے کو دبا لیں گے تو پھر ہم ایک طرح سے پیپل پلیزر بن کے رہ جائیں گے، یعنی ہمیشہ ہی لوگوں کے غصے کو ہم پیتے جائیں گے۔ وہ ہمارے لیے سائیکولوجیکلی ایک طرح سے ایک ایسی بیماری ہم میں جنم لے لے گی جس کا یہ پرابلم ہوگا کہ سب سے پہلے ہمارے اندر ایک ایسا مزاج جنم لے لے گا جو کہ پیپل پلیزر کہلاتا ہے، یعنی ہم ہمیشہ دوسروں کی خوشامدی کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو قصوروار بنا کر پیش کرتے رہیں گے۔ یہ جو قرآن مجید نے فرمایا ہے غصے کو پی جانا، یا احادیث مبارکہ کے اندر جو غصے کے متعلق احادیث وارد ہوئی ہیں ان کے جو فضائل مذکور ہوئے ہیں وہ ایک مکمل سائنس ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہیلدی اینگر کو بھی دبا لیں اور اسی طرح غصے کو ہم ڈسپلیسمنٹ کرتے رہیں۔ ڈسپلیسمنٹ اگر ہم ہمیشہ غصے کو کریں گے، یعنی غصہ جہاں نکالنا ہے یا جہاں غصے کو پینا ہے، اگر ہم اس میں بیلنس نہیں رکھیں گے تو ہمارے اندر ایک یہ بیماری پیدا ہو جائے گی کہ ہم بڑے کا غصہ سنیں گے، اس کو وہیں پی جائیں گے اور اس غصے کو پھر ہم اس شخص کے سامنے ایکسپریس کریں گے جو ہم سے کمزور ہوگا، اور وہ شخص اس کے سامنے اسی غصے کا اظہار کرے گا جو اس سے کمزور ہوگا، یعنی اسے جنریشنل ٹراما کہا جاتا ہے۔ اس لیے غصے کی سائنس کو سمجھا جائے سب سے پہلے،
کہ غصے کو ہم نے موڈیفائی کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کو کسٹمائز کیسے کرنا ہے اور اس کو دبانا کیسے ہے۔ چنانچہ ہم اس بات کو سب سے پہلے سمجھیں کہ ہم کو غصہ جب آیا ہے ہم تھوڑی دیر رک جائیں کسی بھی ایکشن پر، اس کے بعد جب ہم معتدل مزاج ہو جائیں تو پھر دیکھیں کہ ہم نے کس کو کتنی سزا دینی ہے، کس پر غصے کو کتنا ظاہر کرنا ہے، اس کا قصور کتنا ہے، اس کی غلطی کتنی ہے۔ بصورت دیگر ہم یا تو ری ایکٹیو ہوتے جائیں گے۔ ری ایکٹیو مینز کہ ہم اس غصے کو جمع کر کے رکھتے جائیں گے اور پھر یکدم اس کا جب اظہار کریں گے تو وہ انکنٹرولڈ غصہ ہوگا، اس میں پھر ماضی کے طعنے بھی شامل ہو جائیں گے اور اس میں ہم ایسے الفاظ بھی بول جائیں گے جو کل کلاں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنیں گے، اور انکنٹرولڈ ایکشن ہوں گے ہمارے، اور جس کی وجہ سے ہم یقیناً سوسائٹی میں اپنا ایک مقام کھو دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ غصے کو ڈسپلیسمنٹ ہونے سے بچایا جائے، پھر جنریشنل ٹراما سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور غصے کے متعلق اگر ہم احادیث مبارکہ کو سامنے رکھیں تو بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان گفتگو ہوئی، غصے میں کوئی لڑائی ہوئی ان کے آپس میں، اور اتنا غصے ہو گئے کہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ پہ اتر آئے، اور قریب تھا کہ غصے کی وجہ سے ان کا ناک پھٹ جائے، یعنی ایک محاورتاً لفظ بولا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ رہے تھے معاملہ دور سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے ایک ایسا جملہ، ایک ایسا کلمہ کہ اگر یہ اس کو پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استفسار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ بخاری اور مسلم میں یہ لفظ ہے، اور یہاں پہ سنن ابی داؤد میں یہ لفظ ہے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر ہے 4780 پر۔ تو ایک ہمیں یہ سبق ملا حدیث سے کہ غصے کے وقت ہم کو یہ کلمات پڑھ لینے چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غصہ مت کیا کرو۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا تم غصہ مت کیا کرو۔ اس نے بار بار یہی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس سے یہی فرمایا کہ تم غصہ مت کیا کرو۔ یہ روایت جامع الترمذی میں ہے 2020 پر۔ ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو بچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آئے گا ہی نہیں، غصہ آئے گا، لیکن اسے کس انداز میں ہم نے لوگوں کے ساتھ ہمارا اس وقت بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ ہم غصے کو اپنے اوپر لاگو نہ ہونے دیں، غصے کو اپنے اوپر قابو نہ ہم کرنے دیں۔ ہمیں سرکل آف کنسرن میں نہیں جینا، ہمیں سرکل آف انفلوئنس میں جینا ہے، یعنی ہمیں مؤثر بن کے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے، نہ کہ اس طور پر کہ غصہ ہم پر حاوی ہو جائے اور غصہ ہمیں ہی ہمارے ساتھ ہی کھیلنا شروع کر دے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو دین سکھاؤ، انہیں خوشخبریاں سناؤ اور ان میں دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار فرما لے۔ تو دوسری گائیڈنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ غصے کے وقت خاموشی، یعنی زبان سے جو ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں وہ ہم خاموش رہ کر اس کو بچا سکتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے۔ اسی طرح حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ شیطان کی پیدائش چونکہ آگ سے ہوئی ہے اور آگ کو پانی بجھا سکتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ جب وضو کر لے گا تو طبیعت کے اندر نشاط آ جائے گی اور کسی قدر غصہ اس کا کم ہو جائے گا۔ یہ روایت ابو داؤد میں ہے
4784 پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کسی چیز کا ایسا کوئی گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ کے نزدیک غصہ کا گھونٹ پینے سے بہتر ہو۔ یعنی انسان غصے کو پی جائے اپنے اندر، لیکن کتنا پینا ہے اور اس کی حد کیا ہے، یہ ایک پوری سائنس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر بات کو پیتے چلے جائیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم ٹیبل ٹاک کریں، جس آدمی سے ہمارا پرابلم ہے اس کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھائیں، ہم پیار سے، انداز اچھا ہو ہمارا، جس پر ہمیں غصہ آ رہا ہے اس بات کو ہم مینج کریں کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے میں غصے میں ہو رہا ہوں، یا یہ کسی کے لیے نقصان کا چونکہ باعث ہے یا آپ کی اپنی ذات کے لیے نقصان کا باعث ہے، اس لیے اس کو ہم نے مینج کرنا ہوگا۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصے کو پی جائے جبکہ اس کے اندر غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کی طاقت بھی ہو، پھر بھی وہ غصے کو پی جائے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو چاہے تو اختیار کر لے، وہ لے لے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں موجود ہے 2021 پر۔ اب ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے والکاظمین الغیظ کہ غصے کو پی جاؤ، اور احادیث مبارکہ سے بھی ہم کو ایک بہترین قسم کی گائیڈنس ملی ہے۔ متعدد احادیث میں اور امور بھی مذکور ہیں، یعنی اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ اس سے وہ جو 12 منٹ کا غصہ ہے، جو غصے کا ایک پیک لیول ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح مینج ہو جائے گا۔ ان 12 منٹ کو ہم نے بس بہترین انداز میں مینج کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز وہ غصہ جو ہم کسی اپنے دوست پہ، بہن بھائی پہ، یا اپنے سوشل سرکل جو ہے ان پر نکالنے کے بجائے ہم اس غصے کو شیطان پر نکالیں، ہم اپنے نفس پر اس کو نکالیں اور اپنے نفس کو ہم بچھاڑ کے رکھ دیں، وہ غصہ ادھر نکالیں۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔